ایک دن حضور آئے، اس وقت حضرت علی ماں کے شکم میں موجود تھے۔ کہاں تھے؟ ماں کے شکم میں حضرت علی موجود تھے۔ حضور جب آتے حضرت فاطمہ بنت اسد اٹھ کے کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن حضور نے کہا چچی جب میں آیا کروں تو اٹھ کے کھڑی مت ہوا کرو، اس لیے کہ تمہارے چہرے میں مجھے ماں کا چہرہ نظر آتا ہے، آپ اٹھ کے نہ کھڑی ہوا کریں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ میں کیسے بیٹھ سکتی ہوں، جب تم آتے ہو نا تو میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھے کہتا ماں اٹھ کے کھڑی ہو جا، نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ یہ علی وہ ہیں جو ماں کے شکم میں بھی نبی کا احترام کر رہے ہیں۔ ماں اٹھ کے کھڑی ہو جا کہ نبیوں کے امام آ رہے ہیں۔ کہتی حضور میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا ہے، وہ مجھ سے کہتا ماں اٹھ کے کھڑی ہو جا، میرا محبوب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اٹھائیے تاریخ، کون ہے زہرا کے شوہر، کون ہے حسنین کے بابا، کبھی انہیں پڑھنے کی بھی کوشش کرو۔ ثاقب آ رہا ہے محرم کا مہینہ، کھچڑے کھائیں گے بھول جائیں گے کون ہے علی، کچھ دن نعرے لگائیں گے بھول جائیں گے کون ہے اہل بیت اطہار۔ ذرا غور کیجئے گا پیارے، حضرت فاطمہ بنت اسد میرے نبی کے ساتھ حرم شریف میں طواف فرما رہی ہیں۔ طواف کے بیچ میں میرے نبی نے اچانک مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھا تو آپ کی چچی کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ حضور نے چچی کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، فرماتے چچی کیا کوئی پریشانی ہے، کیا کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو گیا ہے؟ تب حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا تھا یا رسول اللہ لگتا ہے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں چچی پھر طواف کے چکر جلدی جلدی لگا لو۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا تھا یا رسول اللہ اب مجھ سے چکر بھی نہیں لگائے جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں پھر ایسا کرو جلدی گھر چلی جاؤ۔ کہتی مجھ میں جانے کی بھی طاقت رکھی ہے، گھر چل کے کیسے جاؤں گی، درد کی شدت ہے۔ جب اتنی بات کہی تھی تو خانے کعبہ کی دیوار پھٹی، آواز آتی ہے فاطمہ بنت اسد اگر اپنے گھر نہیں جا سکتی ہے میں نے اپنا گھر کھول دیا ہے، میرے گھر کے اندر داخل ہو جا۔ اللہ اکبر، آ میرے گھر میں آ جا۔ حضرت علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ کوئی کہے گا روایت ضعیف ہے، کوئی کہے گا سند ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں فضائل میں روایت بھی معتبر، ضعیف روایت بھی معتبر ہوتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ کہا میرے گھر میں آ جا، اگر اپنے گھر نہیں جا سکتی تو پھر میرے گھر میں آ جا۔ اور وہ سب کو یاد ہوگا حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت جبریل نے پھونک ماری، حضرت عیسیٰ ماں کے شکم میں آ گئے۔ ولادت کا وقت آیا تو آپ کہاں تھی؟ بیت المقدس میں تھی۔ رب نے حکم دیا مریم بیت المقدس سے باہر آ جاؤ۔ کعبہ بھی مسجد ہے، بیت المقدس بھی مسجد ہے۔ فرق دیکھیے، جب حضرت عیسیٰ کی امی بچے کے ولادت کے وقت حرم اس مسجد اقصی میں تھی، حکم ہوا باہر نکلو، اور جب حضرت علی کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے باہر تھی، حکم ہوا اندر آ جاؤ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ اس روایت سے حضرت علی حضرت عیسیٰ سے رتبے میں اعلیٰ ہو گئے، مرتبے میں بلند ہو گئے، اور یار نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے۔ بس مثال کے طور پہ اتنا سمجھ لو، اگر نانا نواسے کو کندھے پہ بٹھا لے تو کیا نانا نواسے سے چھوٹا ہو جائے گا؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ وہ چھوٹا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ نانا نانا ہی رہے گا، نواسا نواسا ہی رہے گا۔ دادا پوتے کو بٹھا لے تو دادا دادا ہی رہے گا، پوتا پوتا ہی رہے گا۔ لیکن یہ رتبے کس لیے کہ ادھر جو پیدا ہو رہا ہے یہ میرے محبوب کا یار دنیا میں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، خانے کعبہ میں پیدا ہوئے، جزاک اللہ، خانے کعبہ میں پیدا ہوئے، 3 دن گزر گئے۔ کتنے؟ زور سے، اگر تم نہیں بولو گے آگے نہیں بڑھوں گا، پھر کھانا بھی لیٹ ہوگا۔ کتنے؟ ماشاءاللہ، کھانے کی زیادہ ضرورت ہے، کھانے کی دھونس میں بولے آ کر کے، اچھی دھمکی ہے یہی دے لیا کریں گے۔ بول دو ذرا یا رسول اللہ۔ کتنے 3 دن گزر گئے؟ کتنے دن؟ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد حضور تشریف لائے اپنے چچی کے گھر، حضرت فاطمہ بنت اسد کے پاس۔ آ کے کہنے لگے چچی لاؤ اپنا شہزادہ میری گود میں دے دو۔ کیا کہا؟ اپنا شہزادہ؟ میں عجیب الٹا مولوی ہوں، سبق سنتا بھی ہوں۔
خالی بول کے نہیں، تمہیں بھی یاد کرانا. اپنا شہزادہ میری گود میں دے دو. جو بول گئے اللہ ان کی نسل آباد رکھے. اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، علی بھی جانتا کہ ہمارا نبی بھی جانتا ہے کس کے دل میں علی کا پیار ہے. میرے نبی نے فرمایا علی، منافق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اگر تیرا نام سن کے چہرہ بگڑ جائے تو پکا منافق ہوتا ہے، اور تیرا نام سن کے چہرے پہ بہاریں آ جائیں تو وہ پکا جنتی ہوتا ہے. ہاں، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. ہاں، اگر بوجھ سمجھ رہے ہو نا تو میں معراج بھائی کے کہنے پہ آیا ہوں یہاں تک. تو کم سے کم خدا کے بندو، اگر آپ نے آج وقت دیا، ہم نے آج دیا ہے، تو کچھ بیٹھنے کا، کچھ کھانے کا، کچھ آنے کا حق تو ادا کیا کرو. ذرا سارے بول دو سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. بس دل بڑا ہو گیا میرا. توجہ کریں. 3 دن کے بعد گئے، کہا چچی میری گود میں اپنا شہزادہ دے دو. اتنی بات سنی نا حضرت فاطمہ بنت اسد رونے لگی. جب روئی نا وہ خاتون جس کو میرا نبی ماں کی طرح پیار کرتا ہے، جو جانوروں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، وہ ماں کی آنکھ میں آنسو کب گوارا کر سکتا ہے. میرے نبی نے فرمایا چچی اللہ نے بیٹا دیا ہے، یہ رونے کی کون سی وجہ ہے، کیوں روئی ہے؟ اتنی بات میرے نبی نے کہی ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں یا رسول اللہ، آج 3 دن ہو گئے ہیں بیٹے کو دنیا میں آئے ہوئے، ابھی تک بیٹے نے آنکھ نہیں کھولی ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میرے بیٹا آنکھوں سے نابینا تو لگی ہے، کہیں اس کی آنکھیں ایسا تو نہیں کہ ہمیشہ دیکھ نہ پائیں. میرے نبی نے اللہ اکبر اتنا سنا، ہاتھ بازو آگے پھیلائے، کہتے ہیں لاؤ ذرا میری گود میں دو. جیسے مصطفیٰ نے حضرت علی کو گود میں لیا ہے، فوراً حضرت علی نے آنکھیں کھول دی ہیں. جیسی آنکھیں کھولی ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ بنت اسد، اے میری چچی، تم کہہ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اسے نظر نہ آئے. آقا فرماتے ہیں چچی جان یہ نابینا نہیں ہے، سچ تو یہ ہے جتنی بصیرت و بصارت خدا نے اس علی کو دی ہے کائنات میں کسی بیٹے کو نہیں دی گئی.